صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پابند ہوں اپنے موضوع کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بانٹا ڈیفرنٹ پلیسز اور ڈیفرنٹ ٹرائبس میں، مختلف قبیلے مختلف ایریاز میں. وائی؟ لِتَعَارَفُوا، یو نو ٹو ایچ ادر، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں. 2004 میں دنیا میں فیس بک آتا ہے، 2006 میں ٹویٹر آتا ہے، 2012 میں انسٹاگرام آتا ہے، 2014 میں واٹس ایپ آتا ہے. اور اتنی تباہی مچائی کہ الامان والحفیظ. افواہ، یہ فوہ کی جمع ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں. فوہ کہتے ہیں منہ کو، جتنے منہ اتنی باتیں. اس وقت 50% سے زیادہ لوگ متاثر ہے افواہ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. اس وجہ سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھے، انظروا عمن تاخذون دینکم، جس سے آپ دین سیکھتے ہیں دیکھ لیں وہ رونگ والا ہے یا رائٹ والا ہے. کیا کہنے حضرت، واہ واہ واہ. 1300 سال پہلے افواہ اڑی تھی. امام اعظم ہے نا، یہ اپنی عقل کے گرد دین کو چلاتا ہے، سیدوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے. حضرت جعفر سے ملاقات ہو گئی مکہ شریف. انت الذی حولت دین جدی علی القیاس، آپ وہی ہیں نا جو میرے نانا کے دین کو اپنی عقل کے گرد گھماتے ہیں. کہا لا واللہ، خدا کی قسم میں نہیں ہوں. کہا لا بل انت، آپ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اجلس مکانک کما شانک وانا اجلس ها هنا، شانک بیننا کشان النبی بین الصحابہ، کشان النبی بین الصحابہ. آپ تشریف رکھیے اونچی جگہ. آپ کی بارگاہ میں 3 سوال ہیں. نمبر 1، مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ طاقتور ہے؟ کہا مرد زیادہ طاقتور ہے. کہا جب مرد زیادہ طاقتور ہے تو عورت کمزور ہوئی تو عورت کو وراثت میں ڈبل حصہ ملنا چاہیے نا. قرآن بولتا ہے مرد کو ڈبل، عورت کو کم. للذکر مثل حظ الانثیین. عقل کہتی ہے عورت کو زیادہ ملنا چاہیے، اور دین بولتا ہے نہیں مرد کو زیادہ ملے گا. بتائیے میں عقل کی چلاتا ہوں یا دین کی چلاتا ہوں؟ کہا دین کی چلاتے ہو تم. دوسرا سوال، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا اسپمپ زیادہ ناپاک ہے؟ کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. جب پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو پیشاب سے صرف وضو ٹوٹتا ہے اور اسپمپ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. عقل بولتی ہے پیشاب سے غسل ٹوٹنا چاہیے، دین بولتا ہے نہیں پیشاب سے صرف وضو ٹوٹے گا. بتائیے میں عقل کی چلاتا ہوں یا دین کی چلاتا ہوں؟ کہا دین کی چلاتے ہوں. روزہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کہا نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو حالت حیض میں نماز کی قضا ہونی چاہیے نا، عورت کے پیریڈ میں نماز کی قضا ہونی چاہیے. عقل کہتی ہے نماز امپورٹنٹ ہے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے، مگر دین بولتا نہیں روزے کی قضا ہے نماز کی قضا نہیں. بتائیے میں دین کی چلاتا ہوں یا عقل کی چلاتا ہوں؟ حضرت جعفر صادق اوپر سے نیچے اترے، پیشانی کو چوما اور کہا جب تک تم جیسے لوگ زندہ رہو گے میرے نانا کا دین چمکتا رہے گا. افواہ پہ اثر رکھنے سے تباہی آتی ہے، اور فیس ٹو فیس جب ملاقات ہوتی ہے تو دین سمجھ میں آتا ہے، فیکٹر سمجھ میں آتا ہے. میں ایک اور مثال دوں آپ کو. جس وقت حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے حکم قائم کیا، ایک بہت بڑا طبقہ الگ ہو جاتا ہے جس کو خوارج کہتے ہیں، اور 6000 خوارج نے حضرت علی سے لڑنے کی تیاری کر لی، ہمیں لڑنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجئے میں پوچھوں تو صحیح لاجک کیا ہے، لڑنا کیوں چاہتے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا میرے 3 اعتراض ہے، اگر جواب دے دیں گے تو میں نہیں لڑوں گا. کہا اعتراض کریں. حضرت ابن عباس یاد رکھیے گا بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ علم سیکھنے کے لیے صحابی کے دروازے پر بستر لگا کے سو جاتے تھے کہ جب وہ اٹھیں گے اور دیکھیں گے مجھے اس حالت میں تو شوق سے نبی کی حدیث مجھے بتائیں گے. واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے ہیں تب دین سمجھ میں آتا ہے. محدث کبیر کی بارگاہ میں بخاری اور مسلم کی ورق گردانی کرتے ہیں تب دین سمجھ میں آتا ہے. اگر گوگل سے دین سمجھنا آسان ہوتا اور
معتبر ہوتا تو گوگل کا موجد دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہونا چاہیے، ٹویٹر کا موجد، واٹس ایپ کے موجد کو علامہ ہونا چاہیے۔ ابن عباس پہنچتے ہیں، اعتراض کیا ہے آپ لوگوں کا؟ خوارج 6000۔ اعتراض نمبر 1، حضرت علی نے حکم کیوں قائم کیا؟ قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، پھر غیر اللہ کو حاکم کیوں بنایا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ کفر کیا انہوں نے۔ اعتراض نمبر 2، جنگ لڑنا جائز نہیں تھا تو لڑے کیوں؟ اور جب لڑے تو مال غنیمت کیوں نہیں حاصل کی؟ باندی کیوں نہیں بنایا؟ مال کیوں نہیں حاصل کیے؟ یہ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض، جب مصالحت نامہ تیار ہو رہا تھا، حکم تیار ہو رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ امیر المومنین علی کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو امیر المومنین کو کاٹا گیا اس بنیاد پر کہ ہم امیر مانتے ہی نہیں ہیں، کٹوا دیا۔ حضرت علی نے کاٹا۔ خوارج کا کہنا ہے کہ حضرت علی امیر المومنین ہیں، پھر کاٹے کیوں؟ جب ہیں امیر المومنین تو کاٹے کیوں؟ اور جب مومنوں کے امیر نہیں ہے تو کیا کافروں کے امیر ہیں؟ یہ 3 اعتراض ہے، جواب دے دے حضرت ابن عباس تو ہم لوگ مان جائیں گے۔ اب جواب سنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سلوٹ کرے ان علماء کرام کو جو ہو بہو وہ بات جو ممبر مسجد نبوی سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ فرماتے تھے، بغیر زبر زیر پیش کی تبدیلی کے آج بھی کانپور کی مسجد سے یہ علماء انہی حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں، ہو بہو وہی حدیث ہے، لیکن ٹویٹر کے ذریعے نہ ہے، فیس بک، واٹس ایپ، گوگل کے ذریعے نہیں، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ پہلا سوال، حکم کیوں قائم کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن شریف میں آیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حاکم شوہر کی طرف سے، ایک حاکم بیوی کی طرف سے۔ یہ بتاؤ کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ بڑا تھا یا میاں بیوی کا معاملہ بڑا ہے؟ کہ وہ معاملہ بڑا تھا۔ کہ میاں بیوی کے معاملے میں غیر اللہ کو حاکم بنانے کا حکم اللہ دے رہا ہے، تو پھر اتنی بڑی جماعت میں اگر حکم بنایا غیر اللہ کو تو قرآن کے مطابق کیا مخالف کیا؟ کہا مطابق کیا۔ دوسرا اعتراض، مال غنیمت کیوں نہیں حاصل کی؟ باندی کیوں نہیں بنائی؟ حضرت امیر معاویہ جنتی، حضرت علی جنتی، دونوں فریق جنتی ہے، یاد رکھیے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اور قرآن لکھنے والے 14 صحابہ میں ایک صحابی کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے بغیر امیر معاویہ کے کوئی قرآن کا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو امیر معاویہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ سوال نمبر 2، باندی کیوں نہیں بنائی؟ اب آپ لوگ کو پتا ہوگا حضرت علی کے اگینسٹ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور قرآن شریف میں آیا وہ ازواجہ امہاتکم، نبی کی ازواج تمہاری ماں ہیں۔ کیا کوئی ماں کو باندی بنائے گا؟ کیا کوئی ماں کو نوکرانی بنائے گا؟ کیا کوئی ماں کو غلام بنائے گا؟ قرآن شریف کے مطابق کام کیا حضرت علی نے یا مخالف؟ کہا مطابق کام کیا۔ تیسرا اعتراض تمہارا، امیر المومنین کا لفظ کیوں کاٹا؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہے، مصالحت کے پیپر تیار ہو رہے ہیں، لکھا گیا یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ میں رسول اللہ مانتا ہی نہیں، رسول اللہ کو کاٹو، محمد بن عبداللہ کرو۔ حکم دیا گیا کاٹو، نہیں کاٹا تو پیارے مصطفیٰ نے خود سے کاٹا، جبکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر کاٹا مصالحت کے لیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا لفظ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا امیر المومنین کا لفظ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کہا رسول اللہ کا۔ کہا صلح کے لیے جب وہ لفظ کاٹ دیا تو پھر امیر المومنین کا لفظ کاٹنا حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ کہا مطابق ہے۔ بیک وقت ابن عباس کے جواب کو سن کر 2000 لوگوں نے توبہ کر کے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس وقت واٹس ایپ کے ذریعے کوئی خبر آئی، شروع کر دیا، بغاوت کر دی، مخالفت کر دی۔ اچھا 90% برائیاں پھیلتی ہے، 90%۔ اچھا اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر آئی نا تو انسان فوراً شیئر کرتا ہے۔ بھائی صاحب وہ اچھی خبر شیئر کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ عمل کرنے کا بعد میں سوچتا ہے پہلے شیئر کر دوں، پہلے عمل، بعد میں شیئرنگ کا مسئلہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علماء کرام
यूट्यूब पे तकरीर सुना और उसको बयान कर दिया। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने एक ज़ाब्ता लिखा है, खतीब वही बयान करे जिसको वो साबित कर सकता है, अगर साबित नहीं कर सकता है तो बयान करना जायज नहीं है। और आला हजरत ने 1400 साल पहले जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन लेकर के आए और दीन को समझाया सहाबा किराम को, 1400 साल के बाद में आला हजरत एक ज़ाब्ता बयान करते हैं, गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज नहीं है, ताकि दीन की समझ बाकी रहे, दीन समझ में आए। एक खतीब ने तकरीर की अपनी तशरीह, अपनी तरफ से, अगर कोई कॉपी करता है तो वो तशरीह बयान करेगा। अब उसका जो नुक्ता खतीब के दिमाग में था सुनने वाले के दिमाग में थोड़ी आएगा, इस वजह से कहीं से कहीं कुछ का कुछ वो बयान कर देंगे। सुनी हुई तकरीर बयान करना मुनासिब नहीं। किताब मुअतबर किताबों से मुताला करें और उसके बाद उसको अमल में लाएं, उसके बाद उसकी तकरीर करें। दुनिया के अंदर दीन सिखाने के लिए चैनल बहुत सारे खुल गए और घर बैठे लोग दीन सीख रहे हैं। याद रखिएगा, जिसने चैनल के जरिए दीन सीखा उसके दीन का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि चैनल पर आप जाके खोले एक मसला को ढूंढे, वजू में कितने फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, 4 फराइज हो गए। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। ये देता कौन है भाई साहब? 90% चैनल और ई मीडिया पर बदमजहबों के वेबसाइट बने हुए हैं, 90% बदमजहबों के। उसमें कहां किधर तशरीह करेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका दिन बर्बाद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। शब कद्र में एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर और वो मैसेज ये था कि जिसने 4 रकात नमाज पढ़ ली कज़ाए उम्री की तरफ से, कज़ाए उम्री के नाम से, जिंदगी भर की कज़ा नमाज माफ। मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान भी कर दिया, रफीक भाई ऐलान भी कर दिया और लोग खुश हो गए कि यार 4 रकात शब कद्र में नमाज पढ़ो और जिंदगी भर की कज़ा नमाज माफ। किसने बोला भाई? बोले फला इमाम साहब ने। बात नाचीज के दारुल इफ्ते तक आई। मैंने इमाम साहब का जायजा लिया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से कुरान शरीफ सही पढ़ पाते हैं। व्हाट्सएप से देखे ऐलान कर दिया, बयान भी कर दिया। अच्छा, ये इमाम साहब बड़ी मुश्किल से कुरान शरीफ पढ़ पाते हैं, ये है क्यों हमारे मोहल्ले में? इसलिए कि जो शख्स अपने इमाम को ढंग से खाना नहीं देता है वो तनख्वाह क्या दे पाएगा? इसलिए मशाइख काल्पी कॉन्फ्रेंस से एक बुनियादी मैसेज, अगर आपने एक मस्जिद बनाई, गयास मियां मस्जिद, गयास मियां मस्जिद का नाम ही है गयास मियां मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। ओके नेक्स्ट। हजरत पूरा सरिया मेरी तरफ से। यस हजरत मार्बल मेरी तरफ से। चंद लोगों ने पैसे जमा किए, मटेरियल दिए और 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद कानपुर में तैयार। 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद, याद रखिएगा। अब आप बताइए ईमानदारी से कि 1 साल में 5 करोड़ की मस्जिद है और मस्जिद में जो इमाम साहब है वो ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज से तकरीर करते हैं। 4 रकात नमाज पढ़ोगे तो कज़ाए उम्री, जिंदगी भर की कज़ा अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाजरा खां है। क्या कानपुर की जहालत खत्म होगी इससे? मस्जिद तो 5 करोड़ की है ना। मस्जिद के मिंबर से जाके पूछे, मिंबर साहब सुलह कुल्ली और सुन्नी में क्या फर्क है बताइए ना। मिंबर बताएगा। झूमर भाई साहब आप तो 50,000 के हैं, आप ही बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो झूमर बताएगा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। क्या पैगाम है भाई साहब? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। वाह वाह वाह। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। पता ये चला मस्जिद 5 करोड़ की और इमाम नाजरा खां। जहालत का खात्मा कानपुर से नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया है, अब जो मुक्तदी होंगे वो कोई अबू बकर होगा, कोई उमर होगा, कोई तलहा होगा, कोई जुबैर होगा, कोई बाबुल इल्म शेर खुदा हैदर कर्रार होगा। अरे मुफ्ती साहब जिंदाबाद।
انقلاب ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ